صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے پاس تو اتنا ہی نہیں، ہم کیسے افطار کریں؟ فرمایا یہ تو پانی کے ایک گھونٹ کا معاملہ ہے، پانی کا ایک گھونٹ، دودھ کا ایک گھونٹ یا ایک کھجور، یہ ثواب تو اسے ملے گا جو روزدار کو یہ فراہم کرے، اور جو اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے تو اس کی تو کیا بات ہے۔ یعنی جو روزدار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا تو اس کا ثواب علیحدہ سے ہے۔ یہ تو آپ نے جو اس کو افطار میں بلایا تھا اپنے گھر پہ، اور جو بھی کھجور یا جو آپ سے ہو سکا آپ نے اس کے سامنے رکھا، اس کا ثواب الگ مل گیا آپ کو۔ اب یہ علیحدہ سے معاملہ شروع ہوگا۔ پھر یہ رمضان المبارک ہی کی خصوصیت ہے کہ ہر نیکی ثواب میں اس طرح بڑھ جاتی ہے کہ تقریباً 700 نیکیوں تک اس کا ثواب جاتا ہے۔ یہ بھی آتا ہے کہ رمضان شریف میں ہر رات ایک سجدے کا ثواب 1500 کے برابر جاتا ہے، اور یہ بھی کتابوں میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں، بلکہ یہ حدیث شریف میں، کہ رمضان شریف میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرائض کے برابر چلا جاتا ہے۔ ایک اور خصوصیت کی بات بتاؤں آپ کو، اگر اللہ موقع دے تو عمرے کی سعادت رمضان میں ضرور حاصل کیجیے گا، کیونکہ اس میں عمرے کا ثواب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر کا ہوتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا حج ساقط ہو گیا، حج تو باقی ہے آپ پر، یہ تو صرف اس عمرے کا ثواب ہے۔ اور وہ کس طرح ہوا کہ عمرہ وہ تو ظاہر ہے کہ نوافل میں آتا ہے، نفل چونکہ اس مہینے میں فرض کے برابر ہو جاتا ہے تو ثواب میں یہ عمرہ حج کے برابر ہو گیا۔ تو اس مہینے میں اگر موقع مل جائے تو عمرہ ضرور کرنا چاہیے، تاکہ اس ثواب سے بھی انسان محروم نہ رہے۔ اب بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ موقع دے دیتا ہے کہ الحمدللہ وہ ہر سال کرتے ہیں، تو اللہ کرے کہ ان کے نیت میں اخلاص باقی رہے، کیونکہ اخلاص کا قائم رہنا شرط ہے۔ اخلاص اور حسن نیت سے عمل کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اور رمضان شریف میں ہر آن جنت کی تمنا اور دوزخ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اگر ایک شخص کو زندگی میں یعنی کچھ رمضان شریف کے کچھ مہینے نصیب ہو جائیں، جتنے سال بھی زندہ رہے، ہوش میں آنے تک کا معاملہ چھوڑ دیں، اس کے بعد جتنے سال بھی اسے ملے، تو اگر قدر نہ کرے اور آخر میں پچھتائے تو یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ روزے اس پر فرض ہیں، افسوس کس بات کا کر رہا ہے؟ جو چیز اپنے ہاتھ سے ضائع کر دی اس پہ کس بات کا افسوس؟ بات یہ ہے کہ رمضان شریف کے جو فوائد ہیں ان میں سے جو طبی فوائد اس کے ہیں وہ تو علیحدہ سے ہیں، اس پر تو بات ہی ہم نہیں کر رہے، وہ تو طبیبوں کا شعبہ ہے، وہ اس پہ بات کر سکتے ہیں، ڈاکٹرز کا شعبہ ہے، وہ اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن کئی امراض کے لوگوں کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی اہم ہوتا ہے اور بڑا سازگار ہوتا ہے، اور ان کی طبیعتیں خراب ہونے سے بچ جاتی ہیں۔ طب کا جہاں تک تعلق ہے تو اس معاملے کو تو ڈاکٹرز بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کو مریضوں کے لحاظ سے بھی انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے، اور بہت سے امراض میں رمضان المبارک کے روزے انتہائی معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور وہ مریض خاصا سکون اور خاصی راحت محسوس کرتے ہیں۔ اور یعنی بہت سے ایسے لوگ دیکھے گئے کہ جو اپنے میں ہمت نہ پانے کے باوجود جب روزے رکھتے ہیں تو الحمدللہ بہت کامیابی کے ساتھ ان کے روزے پورے ہوتے ہیں۔ اور
اس معاملے میں کبھی بھی سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، روزہ رکھنے کے معاملے میں بھی کیونکہ یہ فرض ہے، اور نماز تراویح کے معاملے میں بھی کیونکہ یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے روزے فرض کیے اور میں نے رمضان کے راتوں کا قیام سنت قرار دیا، یعنی تمہارے لیے رمضان کی راتوں کا قیام سنت قرار دیا۔ تو قیام رمضان جو ہے اس کو بالکل بھی جسے کہنا چاہیے کہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، دیکھا یہ گیا ہے کہ افطار کرنے کے بعد اول تو افطار اتنی بری طرح کر لیا جاتا ہے کہ پانی وغیرہ یہ وہ جو کچھ تھا، یعنی ایسا لگتا ہے کہ افطار کے بعد روزے کا مقصد فوت ہو گیا، اور افطار کرنے کا اور ایک دم سے گر پڑتے ہیں اور پھر اٹھنے کی ہمت ان میں نہیں ہوتی۔ بعض کی حالت یہ دیکھی گئی ہے کہ نماز مغرب ایک طرف رہ گئی، ماشاءاللہ وہ افطار اتنا طویل کرتے ہیں کہ عشاء تک افطاری چلتا ہے، اور پھر نمازیوں کے لیے وہ مشکل کا سبب بن جاتے ہیں کیونکہ بیسن وغیرہ کا استعمال کیا ہوتا ہے، تو ان کو ڈکارے وغیرہ جو آتی ہیں اس سے نمازیوں کو ایذا ہوتی ہے۔ تو ایذا مسلم حرام ہے، اور آپ بھی کم سے کم سارا دن کا جو معدہ آپ کا خالی تھا تو اس پہ ذرا سوچ سمجھ کے بوجھ ڈالیے، کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ پیٹ بھی آپ ہی کا ہے۔ اگر آپ نے اتنا کھا لیا کہ وہ آپ کے لیے یعنی تکلیف کا باعث ہو گیا تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے، کل کا روزہ خدا نخواستہ آپ کا چلا جائے، آپ کی صحت خراب ہو جائے۔ اصل میں زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے، کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہیے، اور افطار جہاں تک ہو سکے بہت نارمل طریقے سے کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سنت کے مطابق افطار ہونا چاہیے۔ روزے میں سنتوں کا بھی انتہائی خیال رکھنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح افطار فرماتے تھے۔ اگر رمضان میں سنتوں کا بھی خیال کر لیا جائے، کیونکہ ہر فرض کے ساتھ سنتیں ہوتی ہیں، تو سنن کا اگر خیال کر لیا جائے کہ سحری کھانے میں سنت کے خیال رکھتے ہوئے جتنا لیٹ ہو سکے سحری کی جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اذانیں ہو جائیں اور ہم اس کے بعد سحری کرتے رہیں، اس سے تو پھر روزہ نہیں ہوگا۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اتنا لیٹ اٹھیں کہ پھر افراتفری میں یعنی معاملات کہیں کے کہیں رہ جائیں۔ تو آپ اس طرح اپنا شیڈیول بنائیے کہ سحری کی تاخیر اگر ہے بھی تو اس طرح کیجئے کہ آپ اپنی دوائیں، میڈیسن وغیرہ یہ سب پابندی سے لے لیجئے۔ وسلم علیہ